ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم ایک نیا چیپٹر شروع کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس سے پہلے ہم نے چیپٹر 3 میں گراف تھیوری کے کچھ بیسکس کور کیے تھے۔ اس کورس کا نام گراف تھیوری اینڈ الگورتھمز ہے، لیکن اس میں ہم نے شروع میں چیپٹر 3 میں، جیسا کہ آپ کو یاد ہے، ہم نے گراف تھیوری کے بالکل فنڈامنٹل کانسیپٹس کچھ ڈسکس کیے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ اس کا جو دوسرا پورشن ہے وہ گراف الگورتھمز کا ہے۔ تو چیپٹر 4 آج ہم شروع کر رہے ہیں، جس میں گراف الگورتھمز کے بارے میں کچھ فنڈامنٹل کانسیپٹس اور کچھ الگورتھمز، کچھ بیسک الگورتھمز ہم ڈسکس کریں گے۔ الگورتھمز یا گراف الگورتھمز بذات خود اتنا بڑا سبجیکٹ ہے، اتنا وسیع سبجیکٹ ہے کہ اس کو ایک چیپٹر میں کور کرنا بہت مشکل ہے۔ لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ وہ الگورتھمز ہیں جن کو گراف تھیوری میں بھی جن کی ضرورت پڑتی ہے، اور آگے چل کے مختلف اور چیپٹرز کے اندر جب ہم گراف تھیوری اور الگورتھمز اکٹھا کر کے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، جب بھی ان الگورتھمز کی ضرورت پڑتی ہے، ہم یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ بیسک آپ نے کوئی ایسا کورس کیا ہوا ہے الگورتھمز کا جس میں گراف الگورتھمز بھی کور کر چکے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے ریویژن ہوگا ان کانسیپٹس کا یا ان الگورتھمز کا جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ ہم اس کے ساتھ ساتھ یہ کوشش کریں گے کہ بیسک بلڈنگ بلاکس سے شروع کریں اور آپ کو اس قابل بنا دیں کہ ان چھوٹے چھوٹے بلڈنگ بلاکس کو استعمال کر کے آپ مزید زیادہ کمپلیکس سٹرکچرز بنا سکیں، زیادہ کمپلیکس پرابلم سالو کر سکیں۔ تو یہ آج کا ہمارا پہلا لیکچر ہوگا گراف الگورتھمز کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس کورس کے اندر، گراف تھیوری اینڈ الگورتھمز کے کورس کے اندر، میتھمیٹکس کے آئیڈیاز، گراف تھیوری کے آئیڈیاز میں آپ کو پرووائڈ کرتا ہوں۔ کومل ہماری مدد کرتی ہیں لرننگ کے حوالے سے، سوال پوچھنے کے حوالے سے، سوالوں کے جواب دینے کے حوالے سے، اور میں آپ سے بھی یہ ایکسپیکٹ کروں گا کہ آپ بھی جو سوال پوچھنے کا اور سوالوں کے جواب کے بارے میں پریشان ہونے کا جو پروسیس ہے اس میں ہمارا ساتھ دیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، میں کومل سے درخواست کروں گا کہ وہ آج کی کوٹیشن ہمیں بتا دیں۔ آج کی کوٹ لینرڈ ریفرٹ کی ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ وائز ٹیچرز ڈو ناٹ ٹیچ دیئر اسٹوڈنٹس بٹ انکریج دیم ٹو ٹیچ دم سیلوز۔ اور اس کے ساتھ ملتی جلتی ایک اور کوٹ ہے، آئی نیور ٹیچ مائی پیپلز، آئی اونلی اٹیمپٹ ٹو کریٹ دا کنڈیشنز ان وچ دے کین لرن۔ یہ کوٹ البرٹ آئنسٹائن کا ہے۔ تو ناظرین، جیسے ہم نے آپ سے کہا، آپ سے پہلے بھی ہم نے کئی دفعہ اس کا ذکر کیا، اور اس کوٹیشن سے بھی یہ بات واضح ہے کہ ہمیں اس طرح کی انوائرمنٹ کریٹ کر دینی چاہیے، ایسی کنڈیشنز کریٹ کر دینی چاہیے، ایسی کیوریوسٹی کریٹ کر دینی چاہیے، اور ایسے بلڈنگ بلاکس آپ کو پرووائڈ کر دینے چاہیے جن کو یوز کر کے پھر آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں اور ہماری ضرورت آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جائے۔ تو آج کا پھر ہم لیکچر شروع کرتے ہیں۔ آج کا لیکچر اور اس کے بعد ایک یا دو لیکچر جو ہیں وہ بالکل بنیادی الگورتھمز جو گرافس کے اوپر آپریٹ کرتے ہیں، جو آپریشنز ہم گرافس پہ ایفیشینٹلی پرفارم کر سکتے ہیں، ان کے بارے میں ہے۔ آپ کومل کچھ اس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی تھیں؟ جی، میں یہ پوچھنا چاہی تھی، ہم گرافس کیوں اسٹڈی کرتے ہیں؟ ہم گراف اسٹڈی کیوں کرتے ہیں، اور ہم ان کے اوپر کیا آپریشن پرفارم کرتے ہیں، اور ان آپریشنز کو پرفارم کرنے کی یوٹیلیٹی کیا ہے۔ گرافس تو ناظرین ہم ڈسکس کر چکے ہیں چیپٹر 2 میں بھی، چیپٹر 3 میں بھی، اور شروع میں بھی۔ تو آج کا جو سوال ہے کومل کا، وہ یہ ہے کہ گراف پہ کیا آپریشن پرفارم کرتے ہیں اور ان آپریشنز کی یوٹیلیٹی کیا ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ مجھے موقع دیں تو میں آپ کو انٹروڈیوس کراؤں کہ اگر ہم ویژولائز کریں، اپنے ذہن میں سوچنے کی کوشش کریں، ہمارے ملک پاکستان کے اندر جو روڈ نیٹ ورک ہے، جو سڑکوں کا نیٹ ورک ہے، تو آپ دیکھیے کہ سڑکوں کا نیٹ ورک جو ہے وہ مختلف شہروں کے درمیان میں ہے، مختلف شہروں کے درمیان مختلف سڑکیں ہیں، کچھ موٹر ویز بھی ہیں یہاں پر جو چلتی جاتی ہیں، اور بیچ میں جو شہر آتے ہیں ان میں آپ کو رکنا نہیں پڑتا۔ کچھ ایسی شاہراہیں بھی ہیں جیسے جی ٹی روڈ ہے، جہاں پہ جب کوئی شہر آ جاتا ہے تو آپ کو سلو کرنا پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایئر نیٹ ورک ہو سکتا ہے، اسی طرح سے آپ کے اور نیٹ ورکس ہو سکتے ہیں۔ تو ان پر ہم مختلف آپریشن پرفارم کرنا چاہتے ہیں، ان پہ ہم مختلف انفارمیشن گیدر کرنا چاہتے ہیں۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہاں سے کوئٹہ جانے کا سب سے
آسان طریقہ, سب سے چھوٹا راستہ, ٹائم کے حوالے سے سستا راستہ, پیسوں کے حوالے سے کون سا ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ یہ آپ کے سامنے پاکستان کا نقشہ نظر آ رہا ہے, جس میں پاکستان کا کچھ حصہ نظر آ رہا ہے, جس میں روڈ نیٹ ورکس بھی تھوڑا بہت دکھایا گیا ہے. آپ کو ساری سڑکیں تو اس میں نظر نہیں آ رہی ہوں گی. اس میں آپ کو کچھ روڈز یہاں پہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں. کومل, آپ کو یہ نظر آ رہا ہے جس میں ہم نے کچھ بڑے شہر جو ہیں ان پر ہم نے ایک گراف سپر امپوز کر دیا ہے, اور کچھ سڑکیں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. یہ ایکچوئل جو سڑکیں ایگزسٹ کرتی ہیں یا جو ہم بنانا چاہتے ہیں یہ ان کے بارے میں نہیں ہے, یہ ایک ہائپوتھیٹیکل نقشہ ہے. کچھ سڑکیں اس وقت بھی ایگزسٹ کرتی ہیں, اور غالباً شاید کچھ سڑکیں ایسی ہیں جو ایسی حالت میں نہیں ہیں جو پوری طرح استعمال کی جا سکیں, لیکن بہرحال یہ سڑکیں ایگزسٹ کرتی ہیں. لیکن بہرحال یہ ہے ایک ہائپوتھیٹیکل نقشہ. اس میں آپ دیکھیں کہ مختلف شہروں کے درمیان مختلف سڑکیں ہیں. یہ ایک گراف ہے. اس گراف کے اوپر ہم مختلف آپریشنز کر سکتے ہیں. اس میں جو انفارمیشن سٹورڈ ہے اس میں سے کافی کچھ ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں. تو یہی جو سلسلہ ہے, وہ انفارمیشن جو ہم ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں اس گراف میں سے, وہ گراف الگوریتھمس کے زمرے میں آتا ہے. مثال کے طور پہ میں آپ سے اگر یہ پوچھوں کہ یہ ایک روڈ نیٹ ورک ہے, اور روڈ نیٹ ورک عام طور پہ انڈائریکٹڈ ہوتا ہے, تو کیا یہ ایک نیٹ ورک انڈائریکٹڈ نیٹ ورک ہے یا یہ ایک ڈائریکٹڈ نیٹ ورک ہے؟ آپ اگر ایزیوم کریں کہ پی آئی اے کے نیٹ ورک کی ہم بات کر رہے ہیں, یا یہ جو لائنز نظر آ رہی ہیں یہ فلائٹس کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں, تو اس صورت میں حال میں یہ ہوگا کہ یہ ڈائریکٹڈ نیٹ ورک بن جائے گا, اس لیے کہ مختلف فلائٹ نمبرز پی آئی اے کے, وہ اگر لاہور سے کراچی کی ڈائریکٹ فلائٹ ہے تو اس کا فلائٹ نمبر مختلف ہوتا ہے, کراچی سے لاہور جو فلائٹ آ رہی ہوتی ہے اس کا فلائٹ نمبر مختلف ہوتا ہے. تو وہ دو مختلف فلائٹس ہوتی ہیں. لاہور سے کراچی کی فلائٹ ایک فلائٹ ہوتی ہے یا ایک ایج ہوتی ہے. تو یہ پھر ایک طرح سے ڈائریکٹڈ گراف بن جائے گا, اور اس میں ایجز جا رہی ہوں گی لاہور سے کراچی, لاہور سے پشاور, لاہور سے کوئٹہ, لاہور سے ملتان. یہ ڈائریکٹڈ ایجز ہوں گی, اور ان کے ساتھ ہو سکتا ہے ٹائم بھی لکھا ہوا ہو کہ یہ فلائٹ کتنے بجے چلتی ہے, اس فلائٹ کا ٹائم کتنا ہے, یہ فلائٹ بیچ میں رکتی تو نہیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو جو بھی گراف آپ دیکھ رہے ہوں گے, روڈ نیٹ ورک کا ہو یا ایئر نیٹ ورک کا ہو یا کمیونیکیشن نیٹ ورک کا کوئی گراف ہو, تو اس میں یہ ساری چیزیں کہ وہ ڈائریکٹڈ ہے یا ڈائریکٹڈ نہیں ہے, یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ویٹڈ گراف ہو, جیسا کہ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ اس میں ڈسٹینسز بھی انوالو ہوں. تو یہ ساری چیزیں, یہ ساری انفارمیشن ہم گراف کے اندر کیپچر کر سکتے ہیں. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کون سی فلائٹس لاہور کے اندر جا رہی ہیں, کتنی فلائٹس لاہور ایئرپورٹ پہ آ رہی ہیں, کتنی فلائٹس بے نظیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ اسلام آباد سے اوریجنیٹ کر رہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ایک گراف اس ساری انفارمیشن کو کیپچر کر لیتا ہے. کیا یہ ایک کنیکٹڈ گراف ہے؟ کنیکٹڈ گراف بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, اس لحاظ سے کہ اس کا مطلب اگر یہ کنیکٹڈ گراف ہے, بائی ایئر کنیکٹڈ گراف ہے یا پی آئی اے کا نیٹ ورک کنیکٹڈ گراف ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم ہر شہر سے دوسرے شہر تک گراف کے اندر جو بھی شہر ہیں اس میں جا سکتے ہیں. اگر یہ کنیکٹڈ گراف نہیں ہے تو اس کا مطلب کچھ شہر اس کے اندر ایسے ہوں گے جو بائی ایئر کنیکٹڈ نہیں ہوں گے, جیسا کہ اس وقت ہے. اور روڈ میں بھی اسی طرح سے ہو سکتا ہے. ہم پھر اس طرح کے سوال بھی پوچھ سکتے ہیں کہ ملتان سے فیصل آباد جانے کا سب سے چھوٹا راستہ کون سا ہے, سب سے کم ٹائم میں جانے کا راستہ کون سا ہے. تو کومل, میرے خیال میں یہ آپ کے سوالوں کا جواب ہو گیا ہوگا کہ ہم گراف پہ کیا آپریشن پرفارم کرتے ہیں, اور وہ آپریشنز پرفارم ہم کتنی ایفیشینٹلی کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ گراف الگوریتھمس اور گراف الگوریتھمس کے اندر ایفیشینٹ گراف الگوریتھمس. مگر ناظرین, آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ ہماری کوشش یہ نہیں ہوگی کہ ہم فوری طور پہ آپ سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ اور ہم مل کے ایک بہت ہی ایفیشینٹ گراف الگوریتھم فوری طور پہ ڈسکور کرنے کی کوشش کریں, جمپ کر کے ڈسکور کرنے کی کوشش کریں. شروع میں ہم نان ایفیشینٹ الگوریتھمس کا ذکر کریں گے, ڈسکور کرنے کی کوشش کریں گے, اور آہستہ آہستہ ہم آپ کو ایفیشینٹ الگوریتھمس کی سمت میں لے کے جائیں گے. اس میں آسانی یہ ہوگی کہ آپ کے لیے ڈسکور کرنا آسان ہو جائے گا ہمارے لیے. تو کومل, ہم آگے چلیں. اس سے پہلے آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتا دیں کہ کسی بھی گراف کو ہم ریپرزینٹ کس طرح کریں گے. تو یہ ناظرین, کومل نے جو سوال پوچھا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ گراف جو اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ تو آپ کو نظر آ رہا ہے, آپ ویژولی دیکھ سکتے ہیں, ویژولی پروسیس کر سکتے ہیں, لیکن اور آپ بتا سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ کوئٹہ سے اسلام آباد جانے کا ایک راستہ ہے یا دو راستے ہیں. یہ کیا گراف
فلی کنیکٹڈ گراف ہے، اس کا مطلب یہ کہ ہر ورٹیکس سے ہر ورٹیکس تک ایک الگ سڑک موجود ہے یا نہیں. یہ تو چونکہ ایک چھوٹا سا گراف ہے تو اس لیے آپ دیکھ کے بتا سکتے ہیں اس کو. لیکن جب ہم گراف الگورتھمس کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ آپ کی جو آپ کا ویژول پروسیسنگ ہے ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کمپیوٹر الگورتھم کوئی ایسا ڈیزائن کریں جس کی بیسس کے اوپر کوئی کمپیوٹر پروگرامر ایک پروگرام لکھے اور اس پروگرام کے ذریعے وہ سارے آپریشن پرفارم کر سکے. مثال کے طور پہ کیا یہ کنیکٹڈ گراف ہے؟ تو اس سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کو پہلا کام، جیسا کہ کومل نے آپ سے کہا، اس گراف کو ریپرزینٹ کرنا پڑے گا، کمپیوٹر میں ریپرزینٹ کرنا پڑے گا، کمپیوٹر کی زبان میں اس کو ایکسپریس کرنا پڑے گا. تو پہلا سوال یہ آتا ہے کسی بھی گراف الگورتھم کو ڈیزائن کرنے سے پہلے، کسی بھی گراف پہ آپریشن کرنے سے پہلے جو پہلا سوال آتا ہے ہمارے ذہن میں وہ یہ آتا ہے کہ ہم گراف کو ریپرزینٹ کیسے کرتے ہیں. تو ناظرین ہم پہلے یہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ہم گراف کو ریپرزینٹ کیسے کرتے ہیں. ہم نے اس سے پہلے بھی شاید کبھی یہ ڈسکس کیا تھا، لیکن آج ہم اس کو صحیح معنوں میں پورے کھل کے ڈسکس کرنا چاہیں گے. گراف کو ایکسپریس کرنے کے بیسیکلی دو بڑے مشہور طریقے ہیں. ایک ہم ایک میٹرکس کے ذریعے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں، میٹرکس آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے، اور ایک ایڈجسنسی لسٹ کے ذریعے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. ایڈجسنسی لسٹ بیسیکلی لنکڈ لسٹ ہوتی ہے ڈیٹا اسٹرکچر کے اندر، اور میٹرکس آپ جانتے ہیں کہ جیسے 4x4 میٹرکس ہے یا 5x5 میٹرکس ہے، اس میں 4x4 میٹرکس کے اندر 16 خانے ہوتے ہیں یا 16 سکوئرز ہوتے ہیں، اور ان سکوئرز کے ذریعے آپ ایک گراف کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. تو ناظرین آگے چلتے ہیں. ہم یہ دیکھیے، اور کومل میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا. یہ آپ کے سامنے ایک ایڈجسنسی میٹرکس دیا ہوا ہے. یہ ایڈجسنسی میٹرکس کسی گراف کو ریپرزینٹ کرتا ہے. بجائے اس کے کہ میں پہلے آپ کو گراف دکھاتا اور اس کے بعد اس کا ایڈجسنسی میٹرکس دکھاتا، میں آپ کو مختلف طریقے سے اپروچ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اس پرابلم کو. یہ ایک ایڈجسنسی میٹرکس ہے اور یہ کسی گراف کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اور ناظرین جب ہم گراف کی بات کرتے ہیں تو گراف کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ ورٹیسز ہوتے ہیں جیسے شہر ہیں، اور ایجز ہوتی ہیں جیسے کہ ان شہروں کے درمیان سڑکیں ہیں یا شاہراہیں ہیں. تو ورٹیسز اور ایجز، پہلی بات جو کومل میں آپ سے پوچھوں گا، یہ جو میٹرکس آپ کے سامنے ہے یہ 9x9 کا میٹرکس ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں 81 سکوئرز ہیں یا 81 خانے ہیں. یہ جس گراف کو بھی ریپرزینٹ کر رہا ہے، ابھی وہ اس گراف کی شکل تو ہم نے نہیں دیکھی، لیکن اس گراف میں کتنے ورٹیسز ہوں گے یا کتنے شہر ہوں گے؟ اس گراف میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ 8 ورٹیسز ہوں گے. 8 یا 9؟ 9 اس لیے نہیں ہوں گے کیونکہ ایک ورٹیکس ایسا ہے جس کے ساتھ کوئی بھی ایج کنیکٹڈ نہیں ہے. وہ بے شک نہ ہو، ہمیں تو یہ دیکھنا ہے نا کہ چونکہ 9x9 کا میٹرکس ہے تو پھر ٹوٹل ورٹیسز جو گراف کے اندر ہوں گے وہ 9 ہوں گے. بے شک کوئی ورٹیکس ایسا ہو جو کنیکٹڈ ہو یا کنیکٹڈ نہ ہو، یہ ایک الگ، یہ تو ایک پراپرٹی ہے گراف کی. لیکن یہ میٹرکس چونکہ 9x9 کا ہے تو اس لیے ہر صورت میں یہ ایک ایسے گراف کو ریپرزینٹ کر رہا ہوگا جس میں 9 ورٹیسز ہوں گے، 9 نوڈز ہوں گے یا 9 شہر ہوں گے. اس میں ایجز کتنی ہوں گی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یا ایجز کو ہم ریپرزینٹ کیسے کیا ہوا ہے یہ ذرا ناظرین آپ اس کے بارے میں سوچئے کہ کس طرح سے ہم نے میٹرکس میں گراف کی ایجز کو ریپرزینٹ کیا ہوگا. اور اس میں ورٹیسز کے نام کیا ہوں گے؟ کومل کیا نام امپورٹنٹ ہے؟ ایک حد تک امپورٹنٹ بھی ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کس ورٹیکس کا کس ورٹیکس کے ساتھ لنک ہے. ہاں اس لحاظ سے ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لاہور کو ہم 1 سے ریپرزینٹ کر رہے ہوں، ملتان کو ہم 2 سے ریپرزینٹ کر رہے ہوں. جیسے اس میں جو میٹرکس کے اندر ہم نے 9، ہمارے پاس 9x9 کا میٹرکس ہے اور ہر نوڈ جس نمبر سے ریپرزینٹ ہو رہا ہے یہ وہ 1 سے لے کے 9 تک ہے. ہو سکتا ہے یہ 1 2 3 4 9 تک کسی شہر کو ریپرزینٹ کر رہے ہوں، لیکن یہاں پر ہم نے اپنی سہولت کے لیے، اس لیے کہ میٹرکس کے اندر ہم انٹیجرز نمبر استعمال کرتے ہیں اس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے، تو یہاں پہ ہم نے ان کو اس کے ذریعے ریپرزینٹ کیا ہوا ہے. اب آپ یہ بتائیے کومل کہ یہ فرسٹ رو میں جو 2 کے نیچے گرین سکوئر ہے، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ جس کو میں ریڈ مارک کر رہا ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ایک ڈائریکٹڈ ایج جا رہی ہے 1 نوڈ سے لے کے 2 نوڈ تک. 1 سے 2 پہ بھی ڈائریکٹڈ ایج جا رہی ہے جی. اور آگے بتائیے. اور اس کے آگے جو 1 سے 3 پہ بھی ایک 1 سے 3 پر بھی ایک ڈائریکٹڈ ایج جا رہی ہے، اور پھر ہم آگے 1 سے 8 اور 9 تک بنا دیتے ہیں. 1 سے ڈائریکٹڈ ایج 8 اور 9 تک بنا دیتے ہیں. 8 پہ بھی جا رہی ہے جی، اور 9 پہ بھی جا رہی ہے جی. اب یہ مجھے نہیں پتا یہ ڈائریکٹڈ ایج تھی یا ان ڈائریکٹڈ ایج تھی، یہ تو ابھی ہم نے فیصلہ نہیں کیا نا کہ یہ ڈائریکٹڈ گراف
کو ریپرزینٹ کر رہا ہے ایڈجسنسی میٹرکس یا انڈائریکٹڈ گراف کو پھر اس ریپرزینٹ کیس کر رہا میں ہے؟ صرف ایک ایج ہوگی، ڈائریکشن کا ہمیں نہیں لیکن پتا کومل ہم ابھی دیکھتے ہیں نا، آپ نے کہا 1 سے 2 پہ ایج جا رہی ہے، اب آپ ذرا 2 سے بتائیے مجھے کہ 2 سے 1 پہ آ رہی ہے ایج یا نہیں؟ نہیں، 2 سے 1 پہ کوئی ایج نہیں آ رہی ہے. 2 سے 1 پہ ایج نہیں آ رہی. اس کا کیا مطلب ہے کہ 1 سے 2 پہ ایج جا رہی تھی اور 2 سے 1 پہ ایج نہیں جا رہی. اب آپ اس گراف کے بارے میں، جس گراف کو یہ میٹرکس ریپرزینٹ کر رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کہہ سکتی ہیں کہ یہ ڈائریکٹڈ ہے یا انڈائریکٹڈ؟ جی بالکل، اس کیس میں یہ ڈائریکٹڈ گراف ہے اور اس میں ساری ایجز کی ڈائریکشن ہوں گی. اس لیے کہ یہاں پر 2 سے 1 پہ تو ایج نہیں جا رہی، جبکہ 1 سے 2 پہ ایج جا رہی ہے. تو اب آپ ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر بھی گرین سکوئرز ہیں وہاں پر ایک ایج ہے، اور جہاں پہ گرین سکوئرز نہیں ہے وہاں پر ایج نہیں ہے. اب ذرا اس کو گراف بنا کے دیکھتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ اس گراف میں 9 ورٹیسز ہوں گے. یہ 9 ورٹیسز آپ کے سامنے ہیں. آپ ایک دفعہ پھر سے مجھے بتائیے کہ 1 سے ہم کہاں کہاں ایجز بھیجیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم 1 سے 2 3 8 اور 9 تک بھیجیں. اچھا، 1 سے ہم نے 2 پہ بھیجی ہے جی، 1 سے آگے 3 پہ بھی بھیجی ہے، پھر 8 اور پھر 9. 1 سے 8 پر بھی ایک ایج جا رہی ہے، یہ بھی ڈائریکٹڈ ایج ہے. 1 سے 9 پر بھی ایک ایج آ رہی. ناظرین گراف میں یہ چیز امپورٹنٹ نہیں ہوتی کہ آپ کتنی لائن کتنی بڑی لگاتے ہیں، جو ایج لگاتے ہیں وہ کتنی بڑی لگاتے ہیں، اور کٹنگ بھی ہو سکتی ہے جس کی. لیکن یہ بڑا بہتر ہوگا آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی کہ ہم اس طرح کا گراف ڈرا کریں جس میں کٹنگ کم سے کم ہو، اور تھوڑا سا آپ اگر ایستھیٹکس کا بھی خیال رکھ لیں تو وہ بھی آپ کو لرننگ میں مدد دے گا مزید آگے بڑھنے میں. 3 سے آگے مجھے بتائیے ایجز کہاں پہ جا رہی ہیں؟ 3 سے ہمارے پاس ایج جو جا رہی ہے وہ 6 اور 7 تک جا رہی ہے. یہ ناظرین میں آپ کے سامنے شو کر رہا ہوں. اور 2 سے بھی مجھے بتا رہے ہیں. 2 سے ایج ہمارے پاس 4 5 تک جا رہی ہے. 2 سے 4 پہ جا رہی ہے اور 2 سے 5 پہ جا رہی ہے. اور 4 سے کہاں جا رہی ہے؟ 4 سے ہمارے پاس کوئی ایج نہیں نکل رہی. 4 سے کوئی ایج باہر نہیں جا رہی. جی 4 کے اندر ایک ایج آ رہی ہے لیکن 4 سے آگے کوئی ایج. 7 سے کہاں جا رہی ہے ایج؟ 7 کے اندر سے بھی باہر کہیں ایج نہیں جا رہی ہے. 7 سے 4 پہ جا رہی ہے کومل. او اچھا ٹھیک ہے، تو 7 سے ایک ایج 4 پہ جا رہی ہے. اور 8 سے کہاں جا رہی ہے؟ 8 سے ہمارے پاس 5 تک ایج جا رہی ہے. 8 سے 5 پہ ایج جا رہی ہے. اور 9 سے 9 سے ہمارے پاس 6 تک جا رہی ہے. تو یہ میرے خیال میں اب گراف کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس طرح سے. یہ آپ خود سے بھی ناظرین ڈرا کر سکتے تھے. اگر آپ کے پاس ایڈجسنسی میٹرکس دیا ہوا ہو تو آپ گراف بنا سکتے ہیں. وہ ڈائریکٹڈ ہوگا یا انڈائریکٹڈ ہوگا، یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس بیسس پہ یہ فیصلہ ہوگا. اگر تو ہر ورٹیکس سے، اگر تو ورٹیکس ایکس سے ورٹیکس وائی تک ایک ایج ہے، اور ورٹیکس وائی سے ورٹیکس ایکس تک ایک ایج ہے، اور یہ ہر ایکس وائی پیئر کے لیے یہ بات ٹرو ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ گراف انڈائریکٹڈ ہوگا. اگر ایکس سے وائی کسی بھی ایک پیئر کے لیے بھی اگر یہ ہو جائے کہ ایکس سے وائی تک ایک ایج ہے اور وائی سے ایکس تک ایک ایج نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ایک ڈائریکٹڈ گراف ہوگا. تو ناظرین یہ تو بالکل بنیادی ڈیفینیشن ہیں جو ہم آپ کے سامنے ڈسکس کر رہے ہیں. یہ میں نے گراف دوبارہ سے یہاں پہ شو کر دیا. اس میں ایک ایج غالباً نظر نہیں آ رہی آپ کو، اور وہ میں ڈرا کرنا شاید بھول گیا تھا. وہ 7 سے 4 کی ایج ہے. تو ناظرین آپ 7 سے 4 کی ایج اس طرح بھی لگا سکتے ہیں اور گھما کے بھی لگا سکتے ہیں. یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ دوسری بات ہے کہ آپ کی جو استھیٹک سینس ہے وہ آپ کو کیا مشورہ دیتی ہے اس سلسلے میں. تو ناظرین یہ ایک ہم اب دوسرے ڈائریکشن میں بھی یہ کر کے دیکھ لیں. آپ کے سامنے ایک گراف ہے جس میں کومل بتائیں کتنے ورٹیسز ہیں اس میں؟ اس کیس میں ہمارے پاس 12 ورٹیسز ہیں، یعنی جو میٹرکس بن رہا ہے وہ 12 بائی 12 یعنی 144 باکسز کا بنے گا. تو یہ آپ کے سامنے میٹرکس نظر آ رہا ہے. ناظرین آپ بھی ذرا کوشش کریں، یہ سوچنے کی کوشش کریں اس سے پہلے کہ میں کومل سے ہیلپ لوں کہ یہ میٹرکس کیسا ہوگا. پہلی بات تو یہ کہ چونکہ آپ کو گراف نظر آ رہا ہے اور گراف میں ایجز کے اوپر ڈائریکشن ہے، تو پہلی بات تو یہ کہ یہ ڈائریکٹڈ گراف ہوگا. جی یہ تو فیصلہ ہو گیا. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سے اسکوئرز کو ہم نے 1 کرنا ہے یا کلرڈ کرنا ہے، اور کون سے ورٹیسز کو ہم نے 0 رکھنا ہے یا اس میں کوئی انفارمیشن نہیں ڈالنی. ناظرین جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ایڈجسنسی میٹرکس وہ ذریعہ ہوگا جس کے ذریعے ہم ایک گراف کو ایک کمپیوٹر میں ریپرزینٹ کریں گے. ایک ڈیٹا اسٹرکچر ہوگا جس کے ذریعے ایک گراف کو ہم میٹرکس میں ریپرزینٹ کریں گے. اس کے بعد جتنے بھی آپریشن آپ پرفارم کریں گے، جو انفارمیشن بھی آپ ایکسٹریکٹ کرنے کی کوشش کریں گے گراف میں سے، وہ اصل میں میٹرکس کے ذریعے سے ہوگی. تو
یہ شاید میں پہلے بھی آپ سے ذکر کر چکا ہوں کہ ایک میٹرکس جو ہے وہ کمپلیٹلی ریپرزینٹ کرتا ہے ایک گراف کو، اور ایک گراف جو ہے وہ کمپلیٹلی ریپرزینٹ کرتا ہے ایک جو انفارمیشن گراف کے اندر ہے وہی انفارمیشن تمام کی تمام میٹرکس کیپچر کر لیتا ہے. اسی طرح ایڈجسنسی لسٹ کی بھی ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ اس کی بات کریں آپ مجھے یہ بتائیے کہ پہلی رو میں کہاں پہ کون سے اسکوئر کو کلر کروں؟ 1 سے کوئی ایج جا رہی ہے کیا؟ نہیں، 1 سے کوئی باہر 1 سے باہر ناظرین دیکھیں کوئی ایج نہیں نکل رہی، اگرچہ 1 کے اندر کافی ساری. یہ بتائیں 2 سے کوئی ایج باہر نکل رہی ہے؟ جی 2 سے بھی ہمارے پاس ایک باہر ایج جاری ہے جو 8 تک جاری ہے. 2 سے ایک ایج ہمارے پاس 8 تک جا رہی ہے، اور ایک اور ایج بھی جا رہی ہے. وہ کہاں جا رہی ہے؟ وہ 1 تک جاری ہے. وہ 1 تک جا رہی ہے. تو یہ 2 سے صرف 2 ایجز باہر نکل رہی ہیں. اسی طرح مجھے 3 سے بتائیے. 3 سے ہمارے پاس ایج جاری ہے جو 1 تک جاری ہے. جی 1 پہ میں نے یہاں پہ اسے کلر کر دیا، یا میں نے 1 کر دیا یا اس کو کلر کر دیا. جی اور 6 تک بھی جاری ہے. اور 3 سے ایک ایج 6 پہ بھی جا رہی ہے. تو یہاں پہ یا تو میں 1 ڈال دیتا ہوں، یہ ایک 0-1 میٹرکس بن جائے گا جس میں ریڈ کلر 1 کو ریپرزینٹ کرے گا اور نو کلر 0 کو ریپرزینٹ کرے گا. اسی طرح ایک دو اور کر لیتے ہیں. 8 سے مجھے بتا دیجئے 8 سے اگر کوئی ایج باہر نکل رہی ہے. جی 8 سے ہمارے پاس 4 اور 9 پیجز جاری ہیں. اسی طرح ناظرین یہ میں نے 4 پہ لگا دیا اور 9 پہ بھی. جی تو اسی طرح سے آپ یہ گراف بنا سکتی ہیں. 5 سے بتا دیں جی. 5 سے ہمارے پاس ایجز جو نکل رہی ہیں باہر وہ 3 اور 2 پہ جا رہی ہیں. 3 پہ جا رہی ہے اور 2 پہ جا رہی. تو یہ ناظرین باقی گراف آپ خود سے بنا سکتے ہیں. اگر ہمیں گراف دیا ہوا ہو تو ہم اس کو ایڈجسنسی میٹرکس سے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں، اور اگر ایڈجسنسی میٹرکس دیا ہوا ہو تو اس سے ہم گراف ڈرا کر سکتے ہیں تاکہ آپ ویژولائز کر سکیں، تاکہ آپ اسے محسوس کر سکیں کہ وہ گراف کس قسم کا ہے. آپ ایڈجسنسی میٹرکس کو اپریشیٹ کرنے کے اتنے اچھی طریقے سے آپ اسے اپریشیٹ نہیں کر سکتے. کمپیوٹر اس کو زیادہ اچھی طریقے سے اپریشیٹ کر سکتا ہے. آپ ویژولی دیکھ کے ایک گراف کو زیادہ اچھے طریقے سے اپریشیٹ کر سکتے ہیں. تو اس لیے ہمیشہ یہی ہوگا کہ جب بھی ایڈجسنسی میٹرکس آپ کو دیا ہوا ہوگا تو آپ کے لیے یہ ایک موقع ہوگا، ایک انویٹیشن ہوگا کہ آپ فوری طور پہ اس کا گراف ڈرا کر لیں تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ اس کی شکل کیسی بنتی ہے. اور اگر گراف آپ کے ذہن میں ہوگا تو کمپیوٹر میں ڈالنے کے لیے، کمپیوٹر سے اسے پروسیس کروانے کے لیے، کمپیوٹر سے اس سے انفارمیشن نکلوانے کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ آپ اس گراف کو ایڈجسنسی میٹرکس میں کنورٹ کر دیں. تو ناظرین آگے چلتے ہیں. اب ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں ایک گراف کو ایک ایڈجسنسی لسٹ کے ذریعے سے. تو اور ناظرین مجھے کومل یاد کرا دیجیے گا کہ ان دونوں کا کمپیریزن بڑا امپورٹنٹ ہوگا، ایڈجسنسی لسٹ اور ایڈجسنسی میٹرکس کا، کہ کچھ فائدے ہیں کسی گراف کو ریپرزینٹ کرنے کے ایڈجسنسی میٹرکس میں، کچھ نقصانات بھی ہیں. اسی طرح ایڈجسنسی لسٹ میں ریپرزینٹ کرنے کے بھی کچھ فائدے ہیں اور کچھ نقصانات ہیں. وہ کیا فائدے ہیں اور کیا نقصانات ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے، لیکن پہلے ایڈجسنسی لسٹ کا ہم ذکر کر لیں. یہ آپ کے سامنے ایک ایڈجسنسی لسٹ بنی ہوئی ہے. جی اس میں سے یہ مجھے بتائیے کہ یہ جس گراف کو ریپرزینٹ کر رہی ہے اس میں کتنے ورٹیسز ہوں گے؟ اس میں ہمارے پاس 5 ورٹیسز ہیں. اس میں 5 ورٹیسز ہیں. ناظرین آپ لنک لسٹ جانتے ہیں کہ لنک لسٹ کیا ہوتی ہے، آپ ڈیٹا اسٹرکچرز کا بیسک کورس بھی غالباً کر چکے ہیں اس سے پہلے. تو یہ لنک لسٹ کے بارے میں مجھے مزید لیکن یہ اتنے بیسک کانسیپٹس ہیں کہ ان کو پرائر نالج، جو ٹاپکس ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس میں غالباً اتنے بنیادی وہ ٹاپکس ہیں گراف تھیوری یا الگوریتھمس کے حوالے سے، خاص طور پہ گراف الگوریتھمس کے حوالے سے، کہ ہم نے پرائر نالج کا غالباً ذکر ہی نہیں کیا اس میں نا. اچھا تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس میں 5 ورٹیسز ہوں گے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہم وہ گراف ڈرا کرنا چاہ رہے ہیں جو اس ایڈجسنسی لسٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو مجھے بتائیے کہ اس میں 1 سے کوئی ایج جا رہی ہے آگے؟ جی 1 سے ہم دیکھ رہے ہیں کوئی بھی ایج باہر نہیں نکل رہی ہے. اچھا 2 سے کوئی ایج باہر جا رہی ہے؟ جی 2 سے 1 پہ ایک ایج جا رہی ہے. 2 سے 1 پہ ایک ایج باہر جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا جی. یہ میں نے ڈائریکٹڈ ایج، ہاں جی. اور 1 سے 2 پہ نہیں جا رہی نا، اس کا مطلب یہ ڈائریکٹڈ گراف ہوگا یہ. جی ٹھیک ہے. 3 سے بتائیے مجھے. 3 سے بھی 1 پہ ایک ایج جا رہی ہے. 3 سے بھی یہ چھوٹا سا گراف ہے، ہم پورا ڈرا کر سکتے ہیں. 4 سے بتائیے. 4 سے ہمارے پاس 3 اور 1 دونوں پہ ایج جا رہی ہے. 4 سے ڈائریکٹڈ ایج جا رہی ہے 3 پہ اور 1 پہ، اور 1 پہ بھی جا رہی ہے. اور اسی طرح 5 پہ بتائیے. 5 سے ہمارے پاس 4، 3 اور 1 تینوں پہ ایج جا رہی ہے. 5 سے 4 پہ بھی جا رہی ہے، 5 سے 3 پہ بھی جا رہی ہے اور 1 پہ. میں کوشش کروں گا کہ اس کو اس طرح سے ڈرا کروں کہ کٹنگ کم سے کم ہو. اور 5 سے 2 پہ تو نہیں جا رہی نا، 1 پہ جا رہی ہے. 5 سے 1 پہ جا رہی ہے نا. جی تو یہ کچھ گراف اس طرح سے بن جاتا ہے.
یہ ناظرین آپ خود بھی بنا سکتے تھے گراف. تو ہم نے یہ ایڈجسنسی لسٹ سے ریپرزینٹ کر دیا گراف کو. اب ہم ایک انڈائریکٹڈ گراف کو بھی دیکھ لیں. یہ ایک انڈائریکٹڈ گراف ہے ناظرین آپ کے سامنے. اس کو ایڈجسنسی میٹرک سے ہم ریپرزینٹ کرنا چاہیں گے, اور ایڈجسنسی لسٹ سے بھی آپ بعد میں اس کو ڈرا کر کے دیکھیے گا. جب ہم کمپیریزن کریں گے تو آپ کے لیے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا. تو اب ناظرین یہ تو آپ کے سامنے ہے کہ گراف جو ہے وہ انڈائریکٹڈ ہے. جی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ریپرکشنز کیا ہوتی ہیں, کہ اگر انڈائریکٹڈ گراف ہوگا تو اس کا ایڈجسنسی میٹرکس ہمیں کیسا نظر آئے گا. بنا کے دیکھتے ہیں. بتائیے 1 سے ہم کہیں جا سکتے ہیں؟ جی 1 سے ہم 2 اور 3 دونوں پہ جا سکتے ہیں. 1 سے ڈائریکٹ ایج مجھے بتائیے. ایڈجسنسی کی بات کریں ناظرین, یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو کومل نے اس وقت غلطی کی ہے. یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم ایڈجسنسی کی بات کر رہے ہیں, ہم یہ نہیں بات کر رہے کہ ہم جا سکتے ہیں. جا سکنے کا مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لاہور سے آپ اسلام آباد جا سکتے ہیں, اسلام آباد سے آپ ساؤتھ وزیرستان جا سکتے ہیں, لیکن ڈائریکٹ سڑک کی بات ہو رہی ہے, ڈائریکٹ فلائٹ کی بات ہو رہی ہے. تو 1 سے کوئی ڈائریکٹ فلائٹ ورٹیکس 3 کو ہے یا نہیں؟ جی 1 سے ہمارے پاس ڈائریکٹ فلائٹ تو نہیں ہے. نہیں 3 کو تو ہے نا. جی 3 کو ہے, لیکن 2 کو نہیں ہے. جی بالکل. 2 پہ ہم ویسے جا سکتے ہیں مختلف ورٹسز سے گزر کے, وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے ناظرین. اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں وہ میٹرکس کی بات کر رہے ہیں, اور جب بھی ہم اس کو ایڈجسنسی میٹرکس کہتے ہیں کہ 1 سے ایڈجسنٹ ورٹسز کون کون سے ہیں. اگرچہ ہم جا سکتے ہیں اور ورٹسز پہ گراف کنیکٹڈ ہے, لیکن ایڈجسنٹ ورٹسز 1 کا صرف 3 ہے. 3 ہے. تو 1 سے ہم 3 پہ جا سکتے ہیں. یہاں پہ میں اس کو مارک کر دیتا ہوں, یہاں پہ ایک 1 میں نے لگا دیا. 1 سے اور ہم ایڈجسنٹ اور کوئی ورٹکس نہیں ہے. نہیں ہے, نہیں ہے کوئی. اچھا 2 سے مجھے بتائیے. 2 سے ہمارے پاس ایڈجسنٹ ورٹکس جو ہے وہ 4 ہے. تو یہاں پر میں نے 1 لگا دیا یا اس کو کلر کر دیا. اسی طرح 3 کا مجھے بتائیے. 3 سے ہمارے پاس ایج جا رہی ہے 5 تک. 3 سے 1 کا بھی تو ہے نا. ہاں لیکن اس کیس میں ہمیں ریورس کرنا پڑے گا. ہاں تو ٹھیک ہے نا, وہ تو ہے نا اب ہمارے پاس ایک جی. ایج. تو اب آپ ناظرین دیکھیے کہ انڈائریکٹڈ گراف ہے چونکہ, تو اگر 1 سے 3 پہ ایج تھی تو 3 سے 1 کی بھی ایج ہوگی. جی. اس کا مطلب یہ ہوگا, یہ مطلب ہم بعد میں دیکھتے ہیں. اب آپ تھوڑا سا آگے چلیں گے تو آپ کو خود مطلب محسوس ہونا شروع ہو جائے گا. ایڈجسنٹ 3 کس کے ساتھ ہے؟ 3 کے ایڈجسنٹ 5 اور 1 دونوں ورٹسز ہیں. 3 اور 1 بھی ہے اور 5 بھی ہے. اب آپ مجھے 4 کا بتائیے جی. 4 کے ایڈجسنٹ پھر ہمارے پاس 5 اور 2 دونوں ورٹسز آ جاتے ہیں. 4 کا ایڈجسنٹ 2 ہے اور 5 بھی ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے. 5 کا بتائیے. 5 سے ہمارے پاس 3 ورٹسز کنیکٹڈ ہیں, 9, 3 اور 4. کنیکٹڈ نہیں, ایڈجسنٹ ہے. ایڈجسنٹ. 5 سے 3 ہے ایڈجسنٹ, اور 4 ہے اور 9 5 سے 4 ہے اور 5 سے 9 ہے. 5 سے 9 ہے. تو ناظرین آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی یہاں پہ کہ میں اگر ایک ڈائگنل, تمام ڈائگنل ورٹسز کو آپس میں کنیکٹ کر دوں یہاں پہ, تو جو آپ کے یہ جو ریڈ سکوئرز بن رہے ہیں یا جو ونز ہیں, اگر آپ دیکھیں تو ان کا مرر امیج بن رہا ہوگا. سیمیٹرک گراف بن رہا ہے. یہ سیمیٹرک گراف بن رہا ہوگا, سیمیٹرک میٹرکس بن رہا ہوگا. جی. اس کا مطلب یہ کہ اگر 1 سے 3 پر ہے تو 3 سے 1 پر بھی ہے. بالکل. یہ ڈائگنل کے along the diagonal it's going to be symmetrical. اگر 2 سے 4 ہے تو 4 سے 2 بھی ہے. اگر 5 سے 3 ہے تو 3 سے 5 بھی ہے. یہ ایک کمپلیٹلی سیمیٹریکل گراف ہوگا انڈائریکٹڈ کیس کے سلسلے میں. اگر یہ ڈائریکٹڈ گراف ہوتا تو وہاں پر یہ سیمیٹریکل نہ ہوتا. تو یہ ناظرین آپ نے نوٹ کیا کہ یہ ایک خاص اس کی شکل ہے. ایڈجسنسی میٹرک جو ہے وہ بالکل سیمیٹریکل ہوگا ڈائگنل کے اکراس. اچھا اب تھوڑا سا ہم ذکر کر لیں. میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایڈجسنسی میٹرکس کو اگر ہم ریپرزینٹ کرنا چاہیں, کسی گراف کو ایڈجسنسی میٹرک سے ریپرزینٹ کرنا چاہیں یا ایڈجسنسی لسٹ سے ریپرزینٹ کرنا چاہیں, آپ مثال کے طور پہ ایزیوم کریں کہ ہم کومل آپ گلبرگ میں رہتی ہیں, گلبرگ کی ٹوٹل پاپولیشن کتنی ہوگی؟ اس کا اندازہ لگانا تو مشکل ہے. 10 لاکھ کے قریب تو لوگ ہوں گے. اگر 10 لاکھ لوگ آپ کی کمیونٹی میں رہتے ہیں, اور اگر ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جن کو آپ جانتی ہیں یا وہ آپ کو جانتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر ہم ایک ایسا گراف بنائیں کہ اگر آپ کسی کو جانتی ہیں تو ان دو بندوں کے درمیان ایک ایج ہوگی, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 10 لاکھ لوگوں کا 10 لاکھ ملٹیپلائڈ بائی 10 لاکھ کا میٹرکس ہمیں بنانا پڑے گا. بالکل. تو اس میں جو میموری چاہیے ہوگی وہ بہت زیادہ ہوگی. جی. آپ خود ہی سوچئے کہ آپ مشکل سے 10 لوگوں کو جانتی ہوں گی شاید گلبرگ میں, یا 20 لوگوں کو جانتی ہوں, پتہ نہیں آپ کتنے لوگوں کو جانتی ہیں. تو اگر صرف 10 یا 15 لوگوں کو آپ جانتی ہیں یا 20 لوگوں کو جانتی ہیں, تو اس کے لیے 10 لاکھ ضرب 10 لاکھ کا گراف بنانا, ایڈجسنسی میٹرکس بنانا, وہ بہت اسپیس
کنزیومنگ قسم کا ایک ڈیٹا اسٹرکچر ہوگا. اگر ایڈجسنسی لسٹ سے ہم اس کو ریپرزینٹ کریں تو اس میں یہ ہوگا کہ ایڈجسنسی لسٹ کی جو لمبائی ہے وہ تو 10 لاکھ ہوگی, بالکل, لیکن اس کے اندر جو ایجز شو ہو رہی ہوں گی وہ اتنی ہی ہوں گی جتنا کہ ایکچولی جن لوگوں کو آپ جانتی ہیں. جی, تو وہاں پر اسپیس سیونگ کافی ہو جائے گی. یہ دوسری بات ہے کہ جب ہم مختلف آپریشنز کرنے کی کوشش کریں گے الگورتھمس کے اندر, مختلف انفارمیشن ایکسٹریکٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور مختلف آپریشنز کرنے کی کوشش کریں گے گرافس کے اوپر, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایڈجسنسی میٹرکس زیادہ یوزفل ہے یا ایڈجسنسی لسٹ زیادہ یوزفل ہے. وہ آہستہ آہستہ آپ کے اوپر انفولڈ ہوگا, آپ خود ہی ڈسکور کریں گے اور ہم اس چیز کو آگے بڑھائیں گے. لیکن اس چیز کو ذہن میں آپ ضرور رکھیے گا کہ یہ ایک کمپیریزن آپ کے بیک گراؤنڈ میں, دماغ کے بیک گراؤنڈ میں یہ چلنا چاہیے کہ میں کمپیریزن کرتا جاؤں کہ یہ آپریشن ہم کر رہے ہیں, یہ ایڈجسنسی میٹرکس میں کتنا ایکسپینسو ہے اور ایڈجسنسی لسٹ میں کتنا ایکسپینسو ہے, کتنے آپریشنز پرفارم کرنے پڑ رہے ہیں ایک الگورتھم کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے. تو ناظرین, ہم اب کچھ بنیادی الگورتھمس کی طرف چلتے ہیں. اور بنیادی الگورتھمس جو بہت ہی بنیادی الگورتھمس ہیں, آپ کو مختلف ٹیکسٹ بکس میں غالباً یہ بیسک الگورتھم شاید نظر ہی نہیں آئیں گے, وہ ایزیوم کرتے ہیں کہ آپ کو, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سے شروع کریں تاکہ آپ یہ جو ڈسکوری بیسڈ لرننگ کا جو ایک انوائرمنٹ ہم نے یہاں پہ کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے, جو البرٹ آئنسٹائن کی کوٹیشن کومل نے آپ کو سنائی تھی, کہ ہم ایسی کنڈیشنز بنا دیں, ایک ایسا ماحول بنا دیں جس میں ہم آپ کے ساتھ ڈسکور کر رہے ہوں, آپ ہمارے ساتھ ڈسکور کر رہے ہوں مختلف الگورتھمس کو. تو وہ ایک دفعہ شروع ہو جائے گا تو پھر ہم زیادہ کمپلیکس پرابلمس کو بھی اسی کانفیڈنس کے ساتھ جو آپ گین کریں گے وقت کے ساتھ ساتھ ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے. تو آپ کے سامنے یہ ایک سلائیڈ ہے جس میں ہم یہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کیا کیا چھوٹے چھوٹے مسائل ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے, ان کے لیے ہم ایفیشینٹ الگورتھم ڈیزائن کرنے کی کوشش کریں گے. پہلا مسئلہ جو ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے وہ یہ کہ کیا مثال کے طور پہ میں لاہور سے کوئٹہ جانا چاہ رہا ہوں, تو میں یہ چیک کرنے کی کوشش کروں گا کہ کیا لاہور سے کوئٹہ کی کوئی ڈائریکٹ فلائٹ ہے یا نہیں. تو گراف الگورتھمس کے ٹرمز میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کیا لاہور اور کوئٹہ کے درمیان یا دو ورٹیسز کے درمیان کیا کوئی ایج ایگزسٹ, کیا یہ دونوں ورٹیسز ایڈجسنٹ ہیں کہ نہیں, کیا ان کے درمیان کوئی ایج ایگزسٹ کرتی ہے کہ نہیں. یہ ایک بڑا بنیادی سوال ہوگا جو ہم سالو کرنے کی کوشش کریں گے, جو ہم ڈسکور, اس کے لیے ہم ایک الگورتھم ڈیزائن کرنے کی کوشش کریں گے جو پالینومیل ہو, جو بے شک بہت زیادہ ایفیشینٹ نہ ہو لیکن آپ نے ڈسکور کیا ہو اور پالینومیل ٹائم میں وہ ہو سکتا ہو. ہم یہ بھی کوشش کریں گے, مثال کے طور پہ پی آئی اے اگر ایک نئی فلائٹ انٹروڈیوس کر رہی ہے لاہور سے نارتھ وزیرستان کے درمیان, تو ہم اس فلائٹ کو کس طرح سے اپنے گراف میں ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کریں گے, گراف کس طرح سے ماڈیفائی ہوگا. یہاں پہ جب آپ انسرٹ کریں گے ایک ایج یا ایک ورٹیکس, تو گراف کو آپ ایکچولی ماڈیفائی کر رہے ہوں گے, تو وہ گراف ماڈیفیکیشن کس طریقے سے ہو سکتی ہے. ہم یہ بھی کوشش کریں گے نکالنے کی, فار ایگزامپل کہ قائد اعظم انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی سے کتنی فلائٹس باہر جا رہی ہوتی ہیں, یہ ایک اہم سوال ہو سکتا ہے. مختلف کمپنیز کے لیے یہ اہم سوال ہو سکتا ہے جو کیٹرنگ کرتی ہیں, یا اس کے علاوہ پارکنگ کے حوالے سے امپورٹنٹ ہو, کتنی فلائٹس باہر جا رہی ہوتی ہیں اور کتنی فلائٹس کراچی کے اندر جا رہی ہوتی ہیں. ڈائریکٹڈ گرافس میں آپ کو یاد ہوگا کہ جو کچھ ایجز اندر آ رہی ہوتی ہیں کسی نوڈ کے اندر, اس کے حوالے سے ہم ان ڈگری کی بات کرتے ہیں. ان ڈگری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی ورٹیکس کے اندر وہ تمام ایجز جو اندر آ رہی ہیں. آؤٹ ڈگری کا یہ مطلب ہوتا ہے, یہ ڈیفینیشن ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں, میں دوبارہ سے آپ کو ریوائز کر رہا ہوں. آؤٹ ڈگری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کون سی ایجز باہر نکل رہی ہیں. انڈائریکٹڈ گراف میں ان ڈگری اور آؤٹ ڈگری کا کانسیپٹ مختلف نہیں ہوتا, بلکہ صرف ڈگری کا کانسیپٹ ہوتا ہے, اس لیے کہ کوئی ایج باہر نہیں نکل رہی ہوتی, کوئی ایج اندر نہیں جا رہی ہوتی, ساری ایک طرح کی ایجز ہوتی ہیں. تو وہاں ہم کہتے ہیں کہ کسی نوڈ کی یا کسی ورٹیکس کی ڈگری کتنی ہے. اسی طرح ہم چھوٹی موٹی اور پرابلم سالو کرنے کی کوشش کریں گے. مثال کے طور پہ ایک یونیورسل سنک کیا ہوتا ہے, اس کو ہم اسی وقت ڈیفائن کر کے ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. ہم بتائیں گے کہ کمپلیمنٹ کیا ہوتا ہے ایک انڈائریکٹڈ گراف کا, ہم ڈسکس کریں گے کہ ٹرانسپوز کیا ہوتا ہے ڈائریکٹڈ گراف کا. یہ ایک کچھ بنیادی الگورتھمز ہیں جو ہم آج آپ کے ساتھ کوشش کریں گے ڈسکس کرنے کی, ان کے الگورتھم بنانے کی کوشش کریں گے, ان کو ڈسکور کرنے کی کوشش کریں گے. تو ناظرین ہم شروع کرتے ہیں. کومل آپ بھی تیار ہو جائیں, ناظرین آپ لوگ بھی تیار ہو جائیں کہ ہم بڑا ایک بنیادی سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. لاہور سے کوئٹہ ایک کسٹمر آتا ہے پی آئی اے کاؤنٹر کے اوپر, وہ پوچھتا ہے لاہور سے کوئٹہ کی کیا کوئی ڈائریکٹ فلائٹ ہے یا نہیں, یا دوسرے الفاظ میں دو ورٹیسز کے درمیان کیا کوئی ایج پریزنٹ ہے یا نہیں. اور ہم یہ ایزیوم کرتے ہیں
ہم دونوں طرح سے کریں گے اس کو. ایڈجیسنسی میٹرکس ہم ایزیوم کرتے ہیں, گراف کو ہم نے ریپرزینٹ کیا ہوا ہے ایڈجیسنسی میٹرکس سے. ہم یہ بھی ایزیوم کر سکتے ہیں کہ گراف کو ریپرزینٹ کیا ہوا ہے ایڈجیسنسی لسٹ کے ساتھ. تو یہاں پر ناظرین آپ دیکھیے کہ جو گراف آپ کو نظر آ رہا ہے, آپ کو گراف بھی نظر آ رہا ہے, ایڈجیسنسی میٹرکس بھی نظر آ رہا ہے. اس میں جو ڈائگنل اسکوئرس تھے ان کو ہم نے بلیک کر دیا ہے, اس لیے کہ ان کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. مثال کے طور پہ اگر آپ ایئر لائنز یا یہ نیٹ ورک کی بات کریں تو لاہور سے لاہور کی فلائٹ کا کوئی مطلب نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ اسکوئرز ہیں جو بالکل بے معنی سے ہو جاتے ہیں ہمارے لیے. لیکن باقی جو اسکوئرز ہیں وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں کہ کیا کوئی فلائٹ اویلیبل ہے یا نہیں. تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کومل کہ یہ پرابلم جو ہم سالو کر رہے ہیں اس کا ایک خاص فارمیٹ بھی ہوگا, وہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. لیکن وہ ڈسکس کرنے سے پہلے مجھے آپ صرف یہ بتائیے کہ ایک گراف کو ہم نے ریپرزینٹ کیا ہوا ہے ایڈجیسنسی میٹرکس کے ذریعے سے. سوال میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں ناظرین, آپ سے بھی اور کومل سے بھی, کہ دو ورٹیسز کا میں ذکر کرتا ہوں کہ ورٹیکس نمبر 1 اینڈ ورٹیکس نمبر 2 فار ایگزامپل, یا ورٹیکس نمبر 3 اور ورٹیکس نمبر 5 فار ایگزامپل. اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ جو دو ورٹیسز آپ کو میں نے بتائے ہیں, پہلے ایک ورٹیکس بتایا اور اس کے بعد دوسرا ورٹیکس بتایا, کیا ان کے درمیان ایڈجسنسی ہے, کیا ان کے درمیان ایک ڈائریکٹ ایج ہے. میں ڈائریکٹڈ گرافس کی بات کر رہا ہوں, تو اس کا مطلب پہلے شہر سے یا پہلے ورٹیکس سے دوسرے شہر تک کیا کوئی ڈائریکٹ فلائٹ ہے, کیا کوئی ایڈجسنسی ہے, کیا کوئی ایج ایگزسٹ کرتی ہے. یہ سارے سوال بیسیکلی ایک ہی سوال ہے. تو کومل آپ بتائیے ایڈجسنسی میٹرکس کو استعمال کرتے ہوئے ہم اس سوال کا جواب کیسے دیں گے, ذرا سوچ کے بتائیے. اگر ہم نے 1 سے 2 تک ایج نکالنی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم 1 کی رو میں جا کے چیک کریں, اور پھر ہم 2 کالم کے نیچے چیک کریں کہ کیا کوئی وہاں 1 یا ایج کا انڈیکیشن ہے یا نہیں. اگر ہے تو اس کا مطلب ہے 1 سے 2 تک ایک ایج ایگزسٹ کرتی ہے اس ڈائریکٹڈ گراف کے اندر. اچھا چلے میں آپ سے اب اسپیسیفکلی پوچھ لیتا ہوں نا, ہم یہ چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا 5 سے ورٹیکس 5 سے کوئی فلائٹ جاتی ہے ورٹیکس 4 کو, یہ ہم چیک کرنا چاہ رہے ہیں. تو ہم 5th رو میں جا کے چیک کریں گے. ذرا آرام سے دیکھیے, ذرا سوچیے کہ ہم یہ سوال میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ 5 ورٹیکس سے, ورٹیکس نمبر 5 سے کیا کوئی ایج جا رہی ہے ورٹیکس نمبر 4 کو, یا شہر نمبر 5 سے کوئی فلائٹ جا رہی ہے شہر نمبر 4 کو. تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم کیسے چلیں؟ 5th رو میں جائیں, پہلے فرسٹ رو میں جائیں؟ نہیں, ہم ڈائریکٹ چلے جائیں, ڈائریکٹ 5th رو میں چلے جائیں. میٹرکس میں ناظرین ہمارے پاس یہ فیسلٹی ہوتی ہے کہ ہم ایک دم سے جمپ لگا سکتے ہیں. جس شہر سے ہم نکالنا چاہ رہے ہیں, جس نوڈ سے ہم نکالنا چاہ رہے ہیں, اس نوڈ پہ ہم ڈائریکٹ جمپ کر سکتے ہیں. بالکل. آپ کو 5 پہ جانے کے لیے 1 2 3 4 سے گزرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو آپ 5 پہ جائیے اور دیکھیے کہ 5 رو کے اندر اور 4th کالم کے اندر کیا کوئی 1 ہے یا اس کو ہم نے کلر کیا ہوا ہے یا نہیں. اگر نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایج ایگزسٹ نہیں کرتی, اگر کلر کیا ہوا ہے تو وہ ایج ایگزسٹ کرتی ہے. کومل اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس اگر پی ورٹیسز تھے, پی شہر تھے, تو ایڈجسنسی میٹرکس کا سائز پی اسکوئر ہوا. بالکل. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو اس سوال کا جواب دینے کے لیے کہ کیا ایکس سے ڈائریکٹ ایج ہے وائی کی طرف, آپ کو کتنے آپریشن پرفارم کرنے پڑیں گے؟ ہمیں صرف پی آپریشن پرفارم کرنے پڑیں گے, کیونکہ ہم 5th رو پہ تو ڈائریکٹلی جمپ کر گئے, اور لیکن ہمیں اس کی پوری رو دیکھنی پڑے گی, تو ہمارے اس کا کمپلیکسٹی پی ہوگی. اگر آپ مجھے یہ بتائیے, یہ بڑا مزیدار غلطی کی ہے کومل نے کہ پہلے انہوں نے کہا کہ نہیں پی والی ہم ایکس سے وائی پہ جانا چاہ رہے ہیں, تو ایکس رو پہ چلے جائیں آپ, اور آپ نے کومل نے کہا کہ ایکس رو پہ جانے کے لیے ہم سیدھا ڈائریکٹ جمپ لگائیں گے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں, اب وائی کالم پہ جانے کے لیے ہمیں باری باری چلنا پڑے گا. باری باری یہاں پر بھی جمپ لگا لیں, اگر پہلے آپ نے جمپ لگائی تھی تو یہاں بھی جمپ لگا لیں, لگا سکتے ہیں؟ ہاں لگا تو سکتے ہیں. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ایکس رو پہ جائیں اور وائی کالم پہ جائیں, یا دوسرے الفاظ میں ہم یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ ہم میٹرکس کی ویلیو ہم اے سے ریپرزینٹ کر رہے تھے, تو ہم چیک کر رہے ہیں کہ 5 4 کی ویلیو از اٹ اکول ٹو 1 اور از اٹ اکول ٹو 0. تو اس میں پھر ٹائم کتنا لگے گا؟ آپ نے پہلے پی کہا تھا. نہیں, اس میں ٹائم تو پھر ہمارے پاس کانسٹنٹ یا 1 رہے گا. کانسٹنٹ ٹائم میں یہ سارا کچھ ہو جائے گا ناظرین. تو آپ ناظرین یہ دیکھیے کہ یہ چیک کرنے کے لیے کہ کیا کوئی ڈائریکٹ فلائٹ ہے, آپ کانسٹنٹ ٹائم میں, یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ بے شک آپ کا
آپ کے ورٹسز کی تعداد بے تحاشا ہو, 1000 شہر ہوں, تمام دنیا کے شہر آپ بیچ میں لے آئیں, 1000 شہر اور 1000 بائی 1000 کا میٹرکس ہو. لیکن اس سوال کا جواب دینے کے لیے کہ دو شہروں کے درمیان اگر ڈائریکٹ فلائٹ ہے یا نہیں, آپ کانسٹنٹ ٹائم میں یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں. ویری ایفیشینٹ. اب آپ ناظرین ذرا دیکھیے کہ اس کو ایڈجسنسی لسٹ پہ بھی ہم آئیں گے, لیکن اس سے پہلے ایک فارمیٹ ہم ذرا ڈسکس کر لیں جس فارمیٹ میں ہم الگوریتھمس کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے, یا ڈسکرائب کرنے کی کوشش کریں گے, یا ایکسپریس کرنے کی کوشش کریں. یہ وہ فارمیٹ آپ کے سامنے ہے. اس میں الگوریتھم کیا ہے؟ چیک اف این ایج از پریزنٹ فرام ورٹیکس ایکس ٹو ورٹیکس وائی ان اے ڈائریکٹڈ گراف جی. یہ اس کی اسٹیٹمنٹ ہے الگوریتھم کی, اور بڑی میننگ فل اسٹیٹمنٹ ہے. سارا پرابلم اس میں ڈسکرائب ہو جاتا ہے. اس میں ان پٹ کیا ہوگی کومل آپ کے خیال میں؟ اس کے اندر ان پٹ ہمارے پاس ایڈجسنسی میٹرکس ہوگا گراف کا. گراف کا ایڈجسنسی میٹرکس ہوگا, اور بھی کچھ ہوگا نہیں, اور ہمیں صرف یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ کن دو ورٹیسز کے درمیان. تو اس کا مطلب یہ کہ صحیح آپ نے کہا, ایڈجسنسی میٹرکس آپ کا ان پٹ ہوگا, اور ہمارے پاس ورٹیکس ایکس اور ورٹیکس وائی بھی آپ کو دینا پڑے گا. ورٹیکس ایکس سے ورٹیکس وائی تک, یا ایکس نوڈ سے ورٹیکس وائی تک, یا ایکس سٹی سے ورٹیکس وائی تک ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا کوئی ڈائریکٹ فلائٹ ایگزسٹ کرتی ہے کہ نہیں. اور اس میں آؤٹ پٹ کیا ہوگا کومل؟ اس میں آؤٹ پٹ ہمارے پاس یس اور نو کی فارم میں ہوگا. جی, تو اس میں آؤٹ پٹ آپ کا بولین ہوگا, جی, یا 1 ہوگا یا 0 ہوگا. اگر فلائٹ ایگزسٹ کرتی ہے تو پھر 1, اور اگر فلائٹ ایگزسٹ نہیں کرتی تو 0. اور بیسک آئیڈیا کیا ہوگا اس میں؟ بیسک آئیڈیا یہ ہے کہ ہم ڈائریکٹلی اس باکس پہ جمپ کر جائیں گے. تو اگر ہم ایڈجسنسی میٹرکس کو اے کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم چیک کریں گے کہ کیا اے ایکس وائی کی ویلیو 1 ہے یا 0 ہے. اگر 1 ہے تو اس کا مطلب یس, اور اگر 0 ہے تو اس کا مطلب نو. اور ٹائم کمپلیکسٹی آپ نے کہا تھا کہ بگ او کی ٹرمز میں کانسٹنٹ ٹائم میں آپ یہ کام کر سکتے ہیں. تو ناظرین یہ آپ کا فارمیٹ ہے, یہ آپ کا اسٹینڈرڈ طریقہ ہوگا ہمارا الگوریتھمس کو ایکسپریس کرنے کا. ہم ان پٹ بھی لکھیں گے, اور ناظرین یہ آپ کو شاید لگ رہا ہو کہ ان پٹ لکھنے کی کیا ضرورت ہے. ان پٹ تو ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو پتہ ہی ہے, اور آؤٹ پٹ لکھنے کی کیا ضرورت ہے وہ بھی آپ کو پتہ. لیکن اکثر جو مسائل آتے ہیں الگوریتھم ڈیزائن کرنے کے حوالے سے, جو میں نے نوٹس کی اپنی کلاس میں, وہ اس وقت آتے ہیں جب آپ کو پوری طرح کانشیسلی آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ان پٹ کیا ہے اور آؤٹ پٹ کیا ہے. اگر آپ کو صحیح معنوں میں ان پٹ اور آؤٹ پٹ کا معلوم ہو جائے تو پھر آپ بیسک آئیڈیا بھی بنا سکتے ہیں, اس کی ٹائم کمپلیکسٹی بھی. لیکن اگر آپ کو ان پٹ اور آؤٹ پٹ کا معلوم نہیں ہے کہ وہ کیا ہے, آپ اسے اپریشیٹ نہیں کر سکتے, تو پھر بڑا مشکل ہوگا آپ کے لیے کوئی الگوریتھم ڈیزائن کرنا. ناظرین آگے چلتے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر ہم ایڈجسنسی لسٹ سے ریپرزینٹ کر رہے ہوتے, کومل آپ یہ بتائیے, تو پھر ہمارے پاس مسئلہ ہوتا, تب ہمیں ہر ایڈجسنسی لسٹ میں جا کے چیک کرنا ہوتا کہ جس ورٹیکس تک ہم ایج نکال رہے ہیں وہ ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں. چلیں اس مسئلے کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں. ہم یہ کرتے ہیں کہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ کر دیتے ہیں مسئلے کو, کہ ہم اب ماڈیفائی بھی کر رہے ہیں گراف کو, اور اس طرح سے ماڈیفائی کر رہے ہیں کہ اف دیر از نو ایج فرام ورٹیکس ایکس ٹو ورٹیکس وائی, اگر پہلے سے کوئی فلائٹ نہیں ہے پی آئی اے کی, تو پھر آپ ایک نئی فلائٹ ڈال دیں. تو اس کا مطلب اس پرابلم کے دو حصے ہو گئے. ایک حصہ تو یہ ہوا کہ پہلے آپ یہ چیک کریں کہ کوئی فلائٹ ایگزسٹ تو نہیں کرتی. اگر ایگزسٹ کرتی ہے تو پھر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر فلائٹ ایگزسٹ کرتی ہے تو پھر تو ڈالنے کی ضرورت نہیں, لیکن اگر فلائٹ ایگزسٹ نہیں کرتی تو پھر آپ ڈال دیں. تو اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ تو وہی ہوا جو ہم ڈسکس کر کے آئے, کہ کیا ہم یہ چیک کر رہے ہیں کہ ایکس سے وائی تک کوئی فلائٹ ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں. تو ناظرین اس گراف میں پہلا حصہ کرنے کی کوشش کریں کہ پہلے ہم یہ چیک کرنے کی کوشش کریں کہ کیا مثال کے طور پہ 5 سے ورٹیکس 2 تک کوئی فلائٹ اس میں ہے یا نہیں. ہمیں یہ چیک کرنے کی کیوں ضرورت ہے؟ ہم ڈائریکٹلی کیوں نہیں اس کو 1 کر دیتے؟ یہ بھی کر سکتے ہیں آپ, اس لیے کہ اس میں کوئی مسئلہ تو ہوگا نہیں. اگر آپ ڈائریکٹلی کرنا چاہتی ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے. آپ مجھے بتائیں انسرٹ کریں گے کیسے؟ انسرٹ بالکل ہم ایسے ہی کریں گے کہ اے ایکس وائی از اکول ٹو 1 کر دیں گے. تو اس کا مطلب اس جو آپ کو سلائڈ نظر آ رہی ہے اس میں ہم A52 کو 1 کر دیں گے. جی ٹھیک ہے. تو یہ مجھے بتائیے کہ اس میں آؤٹ پٹ کیا ہوگی؟ اس میں آؤٹ پٹ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگی. پہلے آؤٹ پٹ پوچھنے سے پہلے مجھے آپ سے ان پٹ پوچھنا چاہیے تھا کہ وہ انپٹ کیا تو ہوگی. ہمارے پاس وہی رہے گی کہ ہمارے پاس ایڈجسنسی میٹرکس ہے, اور اس کے ساتھ ہمارے پاس ایکس اور وائی ورٹیسز دیے ہوئے ہیں. ہمارے پاس ایڈجسنسی میٹرکس ہے اور ورٹیسز ہیں جن کے درمیان ایکس اور وائی ہم نے ایج لگانی ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو
آپ نے کیا بتایا کہ ان پٹ کیا ہوگی؟ ایڈجسنسی میٹرکس ہم نے کہا، اور ہم نے کہا کہ ایکس اور وائی دو ورٹیسز ہیں جن کے درمیان ہم ایکس سے وائی تک ہم ایج لگانا چاہتے ہیں. اور اب آپ میں دوبارہ پوچھ رہا ہوں آؤٹ پٹ کیا ہوگی؟ آؤٹ پٹ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگی اس میں. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اس کا مطلب اگر آؤٹ پٹ کچھ نہیں ہوگی تو وہ الگورتھم کچھ چیز پرفارم ہی نہیں کر رہا. آؤٹ پٹ تو لیکن ہمیشہ سکسیسفل ہی ہوگی. نہیں سکسیسفل تو ہوگی لیکن آپ کسی چیز کو ماڈیفائی کر رہی ہیں. جی. جس چیز کو آپ ماڈیفائی کر رہی ہیں وہی چیز آؤٹ پٹ ہوگی نا. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گراف کے اندر ایڈجسنسی میٹرکس آپ کا ان پٹ تھا اور ایکس سے وائی تک آپ ایک ایج انسرٹ کرنا چاہ رہے تھے. آؤٹ پٹ آپ کی ایک نیا ایڈجسنسی میٹرکس ہوگا، ایک ماڈیفائڈ ایڈجسنسی میٹرکس ہوگا، اور وہ آپ کی آؤٹ پٹ ہوگی. اور وہ آپ نے جیسے کہا کہ آپ اس رو پہ جائیں، اس کالم پہ جائیں اور اس کو 1 کر دیں. تو یہ بڑی آسانی سے ناظرین آپ کر سکتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم انسرٹ کر سکتے ہیں ایک ایج کو ایک ایڈجسنسی لسٹ کے اندر. یہ آپ کے سامنے ایک ایڈجسنسی لسٹ ڈیٹا اسٹرکچر اور ایک گراف آپ کے سامنے موجود ہے. اس میں انسرٹ کرنے سے پہلے کومل ذرا مجھے یہ بتانے کی کوشش کریں کہ اگر ہم یہ چیک کرنا چاہیں کہ 5 سے 2 کے درمیان ایج ہے یا نہیں ہے تو ایڈجسنسی لسٹ میں کتنا مشکل ہوگا یا کتنے سٹیپس ہمیں پرفارم کرنے پڑیں گے؟ ایڈجسنسی لسٹ ہم 5 نوٹ کی جائیں گے اور پھر اس پوری لسٹ کو چیک کرنا پڑے گا کہ اس لسٹ کے اندر 2 ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں. تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم 5 پہ جائیں گے، ہم یہاں پہ پہنچ گئے اور یہاں پہ پہنچنے کے لیے ہمیں کوئی ٹائم نہیں لگانا پڑے گا. ہم فوری طور پہ پہنچ سکتے ہیں. بالکل. تو اس کا مطلب کانسٹنٹ ٹائم میں ہم یہاں پہنچ گئے. اس کے بعد ہمیں دیکھنا پڑے گا، ہمیں یہاں پہ جا کے دیکھیں گے کیا یہاں پہ 2 تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہاں پہ نہ ہو. ہم آگے جا کے دیکھیں گے یہاں پہ تو 2 نہیں ہے. اور یہ ٹوٹل آپریشنز ورسٹ کیس میں کتنے ہو سکتے ہیں؟ اگر ایک گراف کمپلیٹ ہے تو پھر ورسٹ کیس میں یہ پی ہوں گے، P-1 ہو سکتے ہیں. جی. تو پروپورشنل ٹو پی ہو سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ یہ چیز چیک کرنا کہ کیا کوئی ایج پریزنٹ ہے، ایکس سے وائی تک ڈائریکٹڈ ایج ہے یا نہیں. ایڈجسنسی میٹرکس میں ہم نے دیکھا تھا کانسٹنٹ ٹائم میں ہو گیا، جی. لیکن یہاں پر جو سٹیپس آپ کو کرنے پڑ رہے ہیں وہ پروپورشنل ٹو پی ہے. تو اچھا دوسرا کام بھی اب ہم کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ انسرٹ کرنا چاہ رہے ہیں ہم ایک ایج بٹوین ورٹیکس 5 ٹو ورٹیکس 2. یہ مجھے بتائیے گا کومل کہ ہم 5 سے 2 تک ایک ایج کو انسرٹ کرنا چاہ رہے ہیں. جی. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ اس میں میں ایڈجسنسی میٹرکس کے حوالے سے پہلے پوچھ چکا ہوں تو میں اب دوبارہ وہ سوال نہیں دہراتا، میں صرف ذکر کر دیتا ہوں کہ ان پٹ کیا ہوگا اس میں ان پٹ میں بس وہ ایکس اور وائی ورٹیسز ہوں گے اور ایڈجسنسی لسٹ ہوگی گراف کی. اور آؤٹ پٹ کیا ہوگی؟ اور آؤٹ پٹ میں بس وہ ماڈیفائڈ ایڈجسنسی لسٹ کا ماڈیفائڈ ورژن ہوگا. اور اس کو ماڈیفائی ہم کیا کریں گے؟ اس کے اندر ہم نے اس لسٹ کے اندر ہم نے ایک نوڈ ایڈ کر دیا ہوگا 2 کا. تو اس کا مطلب یہ کہ ہم پہلے 5 سے ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں ایک ایج، 5 اور 2 کو کنیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں. جی. تو اب آپ مجھے یہ بتائیے 5 پہ تو ہم ڈائریکٹلی پہنچ سکتے ہیں 0 ٹائم 1 کانسٹنٹ ٹائم میں، ٹھیک ہے. جی. اس کے بعد 5 سے ہم 4 پہ جائیں، پھر 3 پہ جائیں، پھر 1 پہ جائیں اور آخر میں 2 ایڈ کریں. نہیں ہم شروع میں کیوں نہیں کر دیتے؟ جی آپ نے صحیح کہا کہ ہم یہاں پہ ایج ایڈ کر دیتے ہیں 2 والی اور اس کو ہم کنیکٹ کر دیتے ہیں 4 سے اور یہ کنیکشن بریک کر دیتے ہیں. تو ناظرین انسرٹنگ این ایج کا جو آپریشن ہے وہ پھر کانسٹنٹ ٹائم میں ہو سکتا ہے. مطلب وہ ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ آپ کی ٹوٹل ورٹیسز کتنے ہیں گراف میں. آپ کی ایڈجسنسی لسٹ ڈیٹا اسٹرکچر جو ہے وہ انسرٹ کرنے میں بڑی ایفیشینٹ ہے، اگرچہ یہ چیز چیک کرنے میں کہ کیا کوئی ایج ایگزسٹ کرتی ہے ایکس اور وائی میں وہ اتنی ایفیشینٹ نہیں ہے. ناظرین تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس ایک گراف ہے، ایک ڈائریکٹڈ گراف ہے اور اس کو ایڈجسنسی میٹرکس سے ہم نے ریپرزینٹ کیا ہوا ہے. آپ ایزیوم کر سکتے ہیں یہ پرابلم کچھ اس قسم کا ہے کہ ہم قائد اعظم انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی کی بات کر رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹوٹل جو فلائٹس اندر آ رہی ہیں کراچی کے اندر، کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ آ رہی ہیں وہ کتنی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ان ڈگری نکالنا چاہ رہے ہیں کسی ورٹیکس کی. بالکل. تو اس پرابلم میں ہم ان ڈگری نکالنا چاہ رہے ہیں ورٹیکس 5 کی. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ورٹیکس 5 کی ان ڈگری نکالنے کے لیے ہمیں کومل کیا کرنا پڑے گا؟ اس کیس میں ہمیں ایڈجسنسی میٹرکس میں بھی جا کے اس رو پہ پورا کالم اس کا چیک کرنا پڑے گا، یعنی 5th رو میں کتنے ورٹیسز یا کتنے ایجز ایگزسٹ کر رہے ہیں. اس کے کالم کو دیکھنا پڑے گا یا اس کی رو کو دیکھنا پڑے گا؟ اس پوری رو کو دیکھنا پڑے گا. نہیں ہم 5 پہ جائیں. جی. ہم رو 5 پہ جائیں. جی.
اگر ہم رو 5 پہ جائیں گے تو وہ تو ہمیں یہ بتا رہا ہے. ناظرین یہ بھی آپ ذرا دیکھنے کی کوشش کریں کہ اگر ہم رو 5 پہ چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد کالم 1 پہ دیکھتے ہیں تو وہ تو یہ بتا رہا ہے کہ 5 سے کتنی ایجز باہر نکل رہی ہیں. تو پھر اس کیس میں ہمیں 5th کالم چیک کرنا پڑے گا. ہمیں پورا 5th کالم چیک کرنا پڑے گا, اس کے کورسپونڈنگ 1 رو بھی دیکھنی پڑے گی, اس کے کورسپونڈنگ 2 رو بھی دیکھنی پڑے گی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں یہ سارے ورٹیسز دیکھنے پڑیں گے, یہ سارے ہمیں یہ سب دیکھنے پڑیں گے اور ان کو بیسیکلی کاؤنٹ کرنا پڑے گا. اگر ہم 2 کا نکالنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں پھر ان اسکوئرز کو چیک کرنا پڑے گا. 2 سے 2 والا جو اسکوئر ہے وہ ہمیں چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ان سب کو چیک کرنا پڑے گا کہ ان میں سے کلرڈ کتنے ہیں. تو اس طرح سے ان ڈگری آف ورٹیکس 5 ہمیں معلوم ہو جائے گی. اور ہمیں یہ بتائیے آپ کہ اس میں ٹوٹل ٹائم کتنا لگے گا, اس میں ہمیں ٹوٹل سٹیپس کتنے پڑیں گے. آپ نے کہا کہ کالم نمبر 5 پہ چلے, اگر ہم ان ڈگری ورٹیکس 5 کی نکالنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے کہا کہ کالم نمبر 5 پہ چلے جائیں. جی. کالم نمبر 5 پہ جانے کے لیے ہمیں کانسٹنٹ ٹائم چاہیے. بالکل. لیکن اس کے بعد وہاں تو ہم پہنچ گئے, اب اس سارے کالم میں ہمیں یہ چیک کرنا ہے کہ کتنے اسکوئرز کلرڈ ہیں یا 1 سے. وہ کرنے کے لیے ہمیں کتنا ٹائم چاہیے؟ ہمیں پی ٹائم چاہیے. ہمیں پی ٹائم چاہیے ہوگا. تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی ٹائم کمپلیکسٹی ہمارے پاس جو نکلے گی وہ او پی کے برابر نکلے گی. ناظرین اب آپ یہاں پہ دیکھیے کہ یہاں پہ ایڈجسنسی لسٹ کے ذریعے ہم نے ریپرزینٹ کیا ہے ایک گراف کو, ڈائریکٹڈ گراف ہے اور ایڈجسنسی لسٹ آپ کے سامنے ہے. یہاں پر بھی ہم ان ڈگری نکالنا چاہ رہے ہیں ورٹیکس 1 کی. تو ناظرین آپ ذرا سوچئے کہ آپ ان ڈگری کیسے نکالنے کی کوشش کریں گے. اس میں کومل آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کیس میں ہمیں ساری لسٹ کو دیکھنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا اس لسٹ کے اندر 1 ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں. ساری لسٹ کو کیوں دیکھنا پڑے گا, آپ صرف 1 پہ جا کے کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ کیونکہ ہمیں ان ڈگری پتہ کرنی ہے, ہمیں یہ پتہ کرنا ہے کہ کسی اور ورٹیکس سے 1 پہ جا رہی ہے یا نہیں. تو ناظرین اب آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ یہ ایڈجسنسی لسٹ کا جو انہیرنٹ ڈیٹا اسٹرکچر ہے اور ایڈجسنسی میٹرکس کا جو ڈیٹا اسٹرکچر ہے وہ کس طریقے سے کچھ چیزوں کو آسانی پیدا کر دیتا ہے, کچھ چیزیں اس کے لیے. مثال کے طور پہ یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ان ڈگری ورٹیکس نمبر 1 کی اگر ہم نکالنا چاہیں تو وہ ہم ورٹیکس 1 پہ تو فوری طور پہ جا سکتے ہیں, لیکن ورٹیکس 1 سے جو ایجز باہر نکل رہی ہوں گی وہ تو ہمیں یہ بتائیں گی کہ ورٹیکس 1 سے کون سی ایجز باہر نکل رہی ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں 2 پہ بھی جانا پڑے گا. بالکل. ہمیں 2 پر بھی ہمیں 2 کی ساری جو اس کو بھی اسکین کرنا پڑے گا, 3 کو بھی اسکین کرنا پڑے گا, 4 کو بھی اسکین کرنا پڑے گا اور 5, اور ہو سکتا ہے کہ 1 جو ہے وہ سب سے آخر میں پڑا ہو. بالکل. تو اس میں اگر پی ورٹیسز ہیں اور کیو ایجز ہیں, ناظرین میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ یاد کرنے میں آسانی ہو کہ ہم پی ریپرزینٹ کرتے ہیں ورٹیسز سے اور کیو ریپرزینٹ کرتے ہیں ٹوٹل ایجز ان دا گراف, ایکچوئل ایجز ان دا گراف. تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ورٹیکس نمبر 1 کی ڈگری نکالنے کے لیے ہمیں کتنے آپریشن پرفارم کرنے پڑیں گے کومل؟ ہمیں پی انٹو کیو کرنے پڑیں گے. پی انٹو کیو یا پی پلس کیو؟ ہمیں اس کیس میں ہمیں پی انٹو کیو کرنے پڑیں گے. نہیں, لیکن ہم دیکھیں جب آپ کیو ساری ایجز کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں پھر اس کیس میں پی پلس کیو ہوں گے. پی پلس کیو ہوں گے. ناظرین یہ آپ دیکھیں اس لیے کہ ہم پی ورٹیسز ہیں تو ہم تمام ورٹیسز پہ ایک دفعہ تو ضرور جائیں گے. اور جب ہم 2 کی ایجز دیکھتے ہیں یا 2 کے ورٹیسز دیکھتے ہیں کہ 2 کی لنک لسٹ کہاں کہاں جاتی ہے, اس میں 1 ہے یا نہیں, تو وہ 2 کی ایجز کو اسکین کر رہے ہیں نا. پھر ہم 3 کی دیکھتے ہیں, وہ 3 کی ایجز کو اسکین کر رہا ہے. تو اس کا مطلب ساری جب ایجز اسکین ہو جائیں گی جو کہ کیو کے برابر ہیں تو پھر جا کے ہمیں معلوم ہوگا کہ ورٹیکس 1 کی ڈگری کتنی ہے, ان ڈگری کتنی ہے, اور ہم نے ایک کاؤنٹر لگایا ہوا ہوگا جو اس کو کاؤنٹ کرتا رہے گا. تو یہاں پر جو ٹوٹل ٹائم ہمارے پاس آئے گا وہ میں آپ کو لکھ دیتا ہوں, اس کی ویلیو ہوگی پی پلس کیو. تو اس طریقے سے ہم نے ان ڈگری ورٹیکس 1 کی نکال لی. اب ناظرین میں ایک پرابلم آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور اس کا سولوشن آپ سوچ کے آئیے گا. اس کا ایک انیفیشینٹ یا اس کا ایک روڈیمنٹری سولوشن تو ہم آپ کو بتا دیں گے جو بڑی آسانی سے آپ یہاں پہ ہمارے ساتھ ڈسکور کر سکتے ہیں اور کر لیں گے آپ. لیکن جو اس کا ایفیشینٹ طریقہ ہے وہ آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے بارے میں ذرا سوچیں, اپنے دوستوں سے ڈسکس کریں,
سوتے ہوئے آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں, جاگتے ہوئے اس کو اپنے ذہن میں رکھیں, اور اگر وہ آپ سے سالو نہ ہو تو آپ کو پریشانی ہو. یہ پریشانی ہی آپ کو مجبور کرے گی کہ آپ اس کا ایک ایفیشینٹ سولوشن نکالنے کی کوشش کریں. ہم ایک گراف میں, جیسا کہ آپ کو سلائڈ پہ نظر آ رہا ہے, ہم ایک گراف میں دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا اس میں ایک یونیورسل سنک ہے یا نہیں. اور یونیورسل سنک ہم کسے کہتے ہیں؟ آپ دیکھیں اس کی اسٹیٹمنٹ کیا ہے. چیک اف دیر از اے ورٹیکس ایکس ود ان ڈگری اکول ٹو n-1 یا p-1. n نمبر آف ورٹیسز ہیں, اس کو بعض دفعہ ہم n سے ریپرزینٹ کرتے ہیں, بعض دفعہ ہم p سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو میں یہاں اس کو اگر p کر دوں تو زیادہ بہتر ہے, یہ ہماری نئی نوٹیشن. تو یہ p-1 اینڈ آؤٹ ڈگری اکول ٹو 0 ان اے ڈائریکٹڈ گراف. تو مطلب یہ کہ ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا کوئی ایسا خاص ورٹیکس ہے اس گراف کے اندر جس کی ان ڈگری جو ہے وہ p-1 ہے. اور آپ کو پتا ہے کومل کہ ان ڈگری کسی ورٹیکس کی p-1 سے زیادہ نہیں ہو سکتی. بالکل. p-1 سے زیادہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کہ سارے اگر ورٹیسز سے بھی وہ کنیکٹڈ ہے تو وہ میکسیمم p-1 ہو سکتے ہیں. ہاں, مطلب یہ کہ ہم یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ اس ورٹیکس سے اپنے آپ کو کوئی ایج نہیں آ رہی, باقی تمام ورٹیسز سے اس کو ایجز جا رہی ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی ڈگری p-1 میکسیمم ہو سکتی ہے اور اس کی آؤٹ ڈگری 0 ہے. تو آپ کوئی سوچ سکتی ہیں کہ یہ کیسا مسئلہ ہے. آپ کسی اگر فرینڈ شپ کے حوالے سے دیکھیں تو یہ ایک ایسا بنتا ہے جس سے سب دوستی کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ کسی سے دوستی کرنا نہیں. بہت پاپولر انسان ہے لیکن وہ خود کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتا. تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو گراف ہوگا جس میں اس طرح کا اسپیشل نوڈ ایگزسٹ کرتا ہو, وہ آپ کے خیال میں وہ گراف جس ایڈجسنسی میٹرکس سے ریپرزینٹ ہو رہا ہوگا یا ایڈجسنسی لسٹ سے ریپرزینٹ ہو رہا ہوگا, وہ اس میں ہم کیسے یہ معلوم کریں گے اور ایفیشینٹلی کیسے معلوم کریں گے. دیکھیں اس میں ان پٹ کیا ہوگی؟ ایک ایڈجسنسی میٹرکس بھی ہو سکتا ہے, ڈائریکٹڈ یا ایڈجسنسی لسٹ بھی ہو سکتی ہے. آؤٹ پٹ کیا ہوگی؟ آؤٹ پٹ ہمارے پاس یس اور نو کی فارم میں یا 0 یا 1 کی فارم میں ہوگا. ہاں, لیکن اگر نو ہوگا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ایسا بندہ یا ایسا ورٹیکس ایگزسٹ نہیں کرتا. لیکن اگر یس ہوگا تو پھر وہ ورٹیکس بھی بتائے گا, اس ورٹیکس کا بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے. اور ناظرین اس پرابلم کو ہم 2 طریقے سے کرنے کی کوشش کریں گے. ایک طریقہ تو یہ ہوگا کہ ہم آسان طریقے سے, آسان کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈسکور کرنا آسان ہو لیکن جس کی ٹائم کمپلیکسٹی زیادہ ہو. اور دوسرا طریقہ جو میں آپ کے اوپر چھوڑ دوں گا وہ یہ ہوگا کہ جس کی ٹائم کمپلیکسٹی p کے پروپورشنل ہو یا n کے پروپورشنل ہو, جبکہ n یا p جو ہے ہم نمبر آف ورٹیسز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. مطلب یہ کہ ورسٹ کیس ٹائم کمپلیکسٹی p سے یا n سے زیادہ نہ ہو. تو ناظرین اس کو آسان طریقے سے آپ کیسے سالو کرنے کی کوشش کریں گے؟ یہ ایک ایسا گراف ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں. کومل آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جی. یہ ایک ڈائریکٹڈ گراف ہے اور ہم ڈائریکٹڈ گراف کی بات کر رہے ہیں اس لیے کہ یونیورسل سنک کی ڈیفینیشن جو ہے وہ ڈائریکٹڈ گراف پہ اپلیکیبل ہوتی ہے. ہم نے کہا کہ ان ڈگری اس ورٹیکس کی p-1 ہونی چاہیے اور آؤٹ ڈگری اس کی 0 ہونی چاہیے. جی. اس میں سے کوئی ایج باہر نہیں نکلنی چاہیے. تو ناظرین اب آپ یہ دیکھیے, ایک آپ کے سامنے ایڈجسنسی میٹرکس آپ کے سامنے ہے. اس میں ایڈجسنسی میٹرکس میں اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ کیا کوئی ورٹیکس ایسا ہے جس کی ان ڈگری کوئی نہ ہو اور جس کی آؤٹ ڈگری جو ہے وہ p-1, تو کومل آپ کا کیا خیال ہے؟ ناظرین پہلے آپ سوچئے کہ آپ کیسے کریں گے. آؤٹ ڈگری 0 ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی رو میں کوئی بھی جو پوری رو ہے وہ خالی ہو, وہ رو خالی ہو اور اس کا جو کالم ہے وہ پورا کمپلیٹلی فلڈ ہونا چاہیے. تو یہ تو ڈیفینیشن سے نظر آ رہا ہے نا جی. کومل آپ کو. تو یہ بتائیے کہ یہ چیک کرنے کے لیے جو بات آپ نے کہی ہے کہ وہ رو پوری خالی ہو اور اس کا کالم پورا فلڈ اپ ہو, اس کے لیے ہمیں کتنے آپریشن پرفارم کرنے پڑیں گے؟ اس کے لیے ہمیں 2p آپریشن پرفارم کرنے پڑیں گے. 2p یا p²؟ 2p. لیکن ہمیں وہ معلوم نہیں نا کہ وہ کدھر ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا, آپ نے صحیح جواب دیا کہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ ورٹیکس 5 اور ہم صرف ویریفائی کرنا چاہ رہے ہوں کہ ٹھیک ہے کہ ورٹیکس 5 ہمیں کوئی بتا دے کہ ہاں مجھے شک پڑتا ہے کہ ورٹیکس 5 جو ہے وہ یونیورسل سنک ہے اور ہم صرف ویریفائی کرنا چاہ رہے ہوں اس بندے کے اس جواب کو, تو پھر ہم یہ کریں گے کہ ورٹیکس 5 کی رو دیکھیں گے, اس میں کوئی 1 نہیں ہونا چاہیے, اور ورٹیکس 5 کا کالم دیکھیں گے, اس میں کوئی 0 نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ٹھیک. لیکن اگر ہمیں پتہ نہ ہو تو پھر تو ہمیں پورا میٹرکس ریورس کرنا پڑے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں p² اسٹیپس پرفارم کرنے پڑیں گے. تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ p² اسٹیپس میں تو یونیورسل سنک ہم بڑی آسانی سے نکال سکتے ہیں. اب سوال یہ ہے, اب آپ کے سامنے چیلنج یہ ہے کہ کس طریقے سے یہ سوال آپ
لینئر ٹائم میں کر سکتے ہیں. پی اسکوئر میں تو ہو سکتا ہے یہ ٹائم, لیکن لینئر ٹائم میں آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ایڈجسنسی میٹرکس استعمال کر کے کیسے کر سکتے ہیں, یا ایڈجسنسی لسٹ. میرے خیال میں آپ ایڈجسنسی میٹرکس کو ٹرائی کرنے کی کوشش کیجیے گا پہلے, اور دیکھیے گا کہ اس کو استعمال کر کے آپ لینئر ٹائم میں اس پرابلم کو کیسے سالو کر سکتے ہیں. تو ناظرین, یہ پرابلم آپ کو مجھے یقین ہے پریشان کرے گا, اور اس پریشانی کی وجہ سے آپ اس کو سالو بھی کر لیں گے. میں تھوڑا سا ریوائز کر دوں کہ آج ہم نے کیا کرنے کی کوشش کی. ہم نے گراف الگوریتھمس کو ڈسکس کرنے کی کوشش کی. ہم نے یہ شروع میں ڈسکس کرنے کی کوشش کی کہ گرافس پہ الگوریتھم ڈیزائن کرنے سے پہلے بڑا ضروری ہے کہ ہم اس کو ایک ایفیشینٹ ڈیٹا اسٹرکچر سے ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کریں. ایڈجسنسی میٹرکس بھی ہو سکتا ہے, ایڈجسنسی لسٹ بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ بھی آپ ناظرین دیکھیے گا کہ اور کون سے ڈیٹا اسٹرکچر ممکن ہیں جن کے ذریعے سے ہم کسی گراف کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم نے بڑے ہی بنیادی قسم کے, بہت ہی بیسک قسم کے چھوٹے چھوٹے الگوریتھم بنانے کی کوشش کی, جس میں فار ایگزامپل کیا لاہور سے کوئٹہ کی فلائٹ ایگزسٹ کرتی ہے, ڈائریکٹ فلائٹ, کیا لاہور کے کورسپونڈنگ جو ورٹکس ہے اس کے اور کوئٹہ کے درمیان, کوئٹہ کے کورسپونڈنگ جو ورٹکس ہے ان کے درمیان کوئی ڈائریکٹ ایج ہے یا نہیں. ہم نے انسرٹ کرنے کی بھی کوشش کی. ہم نے یونیورسل سنک نکالنے کی بھی کوشش کی. یہی ہمارا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا. اگلے ایپیسوڈز کے اندر بھی ہم کچھ اور پرابلم سالو کرنے کی کوشش کریں گے, اور اس کے بعد پھر ہم ان گراف الگوریتھمس پہ جانے کی کوشش کریں گے جن کو میجر پرابلمس کہا جاتا ہے, میجر گراف الگوریتھمس کہا جاتا ہے, جیسے گراف ٹریورسل الگوریتھمس ہیں, جیسے منیمم اسپیننگ ٹری الگوریتھمس ہیں, جیسے شارٹیسٹ پاتھ اسپیننگ ٹری الگوریتھمس ہیں. لیکن آپ دیکھیے گا کہ یہ بلڈنگ بلاکس جو آج ہم ڈسکس کر رہے تھے, یہ اگر آپ اچھی طرح سمجھ لیں اور ان کو اس طرح سے ڈسکور کر لیں کہ آپ کو محسوس ہو, آپ کو یہ کانفیڈنس ہو کہ آپ مشکل سوال بھی یا ان سے بڑے سوال بھی حل کر سکتے ہیں, تو پھر آپ کو آئندہ کے سفر میں ہمارے ساتھ چلنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی. اب نیکسٹ ایپیسوڈ تک ہمیں اجازت دیجیے. کومل سید کو اجازت دیجیے, اشرف اقبال کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.